عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ بھی مدد کریں دے اور اللہ اپنے بندیاں دے تھرو بھی بندے دی مدد فرمیں دے. اور یہ قرآن تو ثابت ہے، حدیث سے کئی ہن پہ سونے دے حدیثاں. قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دی جڑی پہلی جنگ تھی جنگ بدر، اس جنگ بدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک وچ اس واقعے کو بیان فرمایا. فرمایا اے محبوب تساں تھوڑے آوے اساں فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کی تھی. کیا فرشتے بھیج کے؟ قرآن ہے. تساں تھوڑے ہاوے کافران کے مقابلے تساں 313 ہاوے اگو 1000 دا لشکر ہے. اساں تمہاری مدد کی تھی فرشتیاں کو بھیج کے. اور قرآن آدھے مدد کرن کون ہے؟ اللہ دے فرشتے ہیں. اللہ دے فرشتے ہیں. فرشتے خدا ہیں. فرشتے کوئی رب ہیں؟ فرشتے کوئی اللہ ہیں؟ نہیں. اللہ اللہ ہے، اس کا کوئی شریک بھی کوئی نہیں. لیکن اللہ دی ذات جس وقت مدد کرن کیتے مدد فرمائیں دی رب ذوالجلال، یا کہیں بندے کو مددگار بنا چھوڑیں دی، یا فرشتے کو مددگار بنا چھوڑیں دی، یا کہیں اپنے ولی کو مددگار بنا چھوڑیں دی. یہ سارا عقیدہ نظریہ ہے اور عزت قرآن تے حدیث دے وچ دلائل ان پر. ہن سارا عمل یہ ہے کہ اساں محفلاں چ وینے ہیں یا اساں کوئی خطیب سروینے ہیں، وہ کو آدھے سر سنا فلاں واقعہ سنا فلاں واقعہ سنا تے ساکو اپنے عقیدے دا کک بھی پتہ کونی ہوندا. میں یاد بیٹھا کہ عقیدے دی پہچان کرنا سب تو اہم مسئلہ ہے کہ بندہ اپنے عقیدے دی ایمان کو پہچانے. جیڑا اپنے دنیا دوتے آ کے نا اپنے عقیدے کو نہیں پہچان سکتا. قرآن آدھے جیڑے اتھا اندھے ہیں، اندھے تو مراد زہری اندھے نہیں جنہاں دے اکھاں کو نہیں، جیڑے حق کو نہیں پہچان سکتے. قرآن آدھے جیڑے اتھا اندھے بھی ہارے قیامت دے بھی اندھے ہو سن. قرآن دا فیصلہ ہے جیڑے اتھا اندھے ہیں یار قیامت دے وچ اندھے ہو سن. حضور علیہ السلام نے قرآن پاک دی آیات فرمایا جیڑے اتھا اندھے ہیں حق کو نہیں پہچان سکتے، وہ آدھے ہر کوئی حق دے ہوتے ہیں. یعنی کو اپنے ایمان دی فکر بھی کونی، ایمان دی فکر بھی کونی. تو اس واسطے آج دی محفل اور دیگر جتنے سارے محفلیں تھی ان دے اندر شرکت کیتی کرو. وقت کاٹ کے اپنے محلے دی محفل ہوئے، اپنے علاقے دی ہوئے، کام کار اپنے سمیڑ کے ہوتا شرکت کرو. اور اگر کئی مسئلے دوتے تو آپ کو مثال طور تے نا وقفیت تو سنیوے جان دے دل دے وچ خدشہ اس مسئلے کو یہ کیویں مسئلہ ہو سی تے اپنے علماء کو پوچھو تمہارا حق بن دے. گھوم کے نہ پڑھو، مسئلے پوچھو، اپنے عقائد پوچھو اپنے علماء کو، انہاں دے نال تعلق رکھو، آمن منجن رکھو. اے نہ آوے کہ تساں بھی جیل تھی کہ مار بنو تمہارے نسلاں بھی پھر ایویں کام کریں. اس واسطے آج دی یاری دا اہتمام دا یہ مقصد ہے. کچھ گالیاں آپ کے سامنے عرض کیتے ہیں جی میں آج میں عرض کیتا ہے کہ سنی اکھاونا یہ کوئی فرقہ ورایت نہیں. اپنے آپ کو سنی اکھاونا یہ حق دی علامت ہے اور یہ حدیث تو ثابت ہے، قرآن دی ثابت ہے. کہیں کوئی اعتراض ہوئے میں بیان کیتا ہے، میں اس دوتے دلیل لیون واسطے ہر وقت جناب والا موجود ہاں. اس واسطے یہ نہ سمجھو کہ سنی بات دیں، سنی بات والا فرقہ نہیں. اسا مسلم ہی ہیں، مسلمان بھی ہیں. اسا غیر مسلمان دے مقابلے دے وچ اسا مسلمان ہیں، لیکن مسلماناں دے چھتری دے وچ لکے ہوئے لوگ ہیں جڑے جناب والا گمراہی پر پھیلاندے انہاں دے مقابلے دے وچ ساکو اہل سنت آکھا ویندے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، اپنے عقائد دی محبت عطا فرماوے جنہ دی بنا دوتے انسان دی نجات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مزید اس طرح دے معاملات اپنے محفلاں منعقد کرن دی. اور سارا ارادہ بھی ایویں ہے کہ جویں اساں ہن اس مہینے محفل کیتی ہے اگلی جاری تے بھی محفل کرو انشاءاللہ. تساں تشریف گھنا سو زیادہ دیر نہ لاس تو پیچھے اساں بھی دیر کیتی ویسوں، لیکن مطلب یہ ہے کہ گھنٹے تو زیادہ سوا گھنٹہ اس تو زیادہ نہیں کہ سا کوئی پتہ ہے مزدور طبقہ کام کرنے والے لوگ ہیں تو وقت تشریف گھنا سو. مقصد کیا ہے کہ ہر محفل دوتے ایسا عقیدہ بیان کرے سو، صرف عقیدہ. نماز ہوئے عقیدہ نہ ہوئے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. یہی صحابہ دا طریقہ ہے جنہاں کو نماز ہیں نیک امال ہیں انہاں کو نیک امال نہ بچے سن پہلے عقیدہ پوچھا وے سونے دی ذات دے بارے کیا عقیدہ ہے، سونے دے صحابہ دے بارے تو کیا عقیدہ رکھتے ہیں. کہتا ہے کہ بس سارے ٹھیک ہیں. وہ عقیدہ گندہ ہے جن تو پیر مہر علی شاہ ہیں، وہ عقیدہ گندہ ہے جن تو خواجہ غلام حسن سواب چل کے ہیں، وہ عقیدہ گندہ ہے جن تو پیر بارو ٹورن، داتا علی حجویری ٹورن، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ٹورن، جن تو بختیار کاکی حضرت پیر باو سلطان جس عقیدے تو ہیں. اس تو علاوہ دلیل دی کیڑی ضرورت ہے بندے؟
اس واسطے وہ ہستیاں چل کے نہیں یہ عقیدہ اہل سنت ہے تے اپنے آپ کو بچاؤ یہ نہ ہو کہ زندگی گزر ونے تے اساں کارو کچھ نہ سمو کما کچھ نہ اصل کمائی یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرماوے بس 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کرنے پہ جناب آپ نے وضو کرنے سنتا پڑھنے پڑھ کے اس کے بعد ختم ہو سی آخری صبح ختم پرسوں ختم تو بعد خیرات